आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तथ्यात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आज के दिन के हवाले से तशवीश भी थी और फिक्र भी थी। आज के दिन ख्याल ये था, खदशात ये थे कि शायद मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो, इस वजह से पूरे मुल्क में सिक्योरिटी भी थी और कानून नाफिज करने वाले इदारे भरपूर तौर पर चौकस थे। अगर आज का दिन इत्मीनान से और अमन के साथ गुजर गया, यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान में हालिया दिनों के हवाले से कई अहमियतें हैं आज के दिन की, मगर ये अहमियत बहुत ज्यादा है कि इतना बड़ा आज की एक्सपेक्टेशन खदशात थे, मगर ये दिन इत्मीनान से गुजरा। आज तदफीन थी मुमताज कादरी की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत फांसी की सजा दी गई थी और मुमताज कादरी पर जो केस चला था वो सलमान तासीर के कत्ल के हवाले से था। आज इसकी तदफीन होनी थी और मुल्क में इस हवाले से जो तासुरात थे, जो ख्यालात थे और कल जो सूरत हाल पैदा हुई थी, उसके नतीजे में इस बात का खदशा था कि आज सूरत हाल खराब हो सकती है। खास तौर पर इस हवाले से मुकम्मल चौकसी थी रावलपिंडी में, जहां पर लियाकत बाग में मुमताज कादरी की आज नमाज जनाजा अदा करनी थी। जनाब मुमताज कादरी की नमाज जनाजा आज रावलपिंडी के उसी लियाकत बाग में हुई जो अपनी तारीखी हैसियत से पहचाना जाता है और यहां पर पाकिस्तान की तारीख के बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान के 2 वज़राए आज़म के कत्ल भी शामिल हैं। इसी लियाकत बाग में आज मुमताज कादरी की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें एक बहुत बड़े इज्तिमा ने शिरकत की है, जो हर लिहाज से रावलपिंडी में होने वाला ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। इसकी अहमियत ये भी थी कि ये एक बहुत ही बड़ा इज्तिमा था, बल्कि इसकी अहमियत ये भी है कि इस मौके पे गो के लोग जो इसमें शरीक हुए वो किसी सूरत में भी पुरअमन नहीं हो सकते थे, मगर इस सब सूरत हाल के बावजूद और एक टेंशन की, तनाव की फजा के बावजूद ये इज्तिमा, ये मजमा, इतनी बड़ी तादाद का ये मजमा मुकम्मल तौर पे न सिर्फ पुरसुकून रहा, बल्कि इसने मिसाली नज़्म व ज़ब्त का भी मुजाहिरा किया। इस किस्म के इज्तिमात में पाकिस्तान में इस किस्म के मिसाली नज़्म व ज़ब्त की मिसालें बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग जमा हों, उनके जज्बात उभरे हुए हों, तो यकीनी तौर पे सूरत हाल में इश्तियाल पैदा होता है, मगर वो इश्तियाल आज इस बड़े इज्तिमा में नजर नहीं आया, जो यकीनी तौर पे इस इज्तिमा में मौजूद कायदीन की एक हिकमत का और उनकी मुल्क परस्ती का बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि हमें बताया गया है कि कायदीन ने मुकम्मल तौर पे न सिर्फ ये कि इस इज्तिमा को अपने काबू में रखा, उसके जज्बात को काबू में रखने में भरपूर किरदार अदा किया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला, ये पूरा इज्तिमा, ये नमाज जनाजा, ये तमाम मामलात इंतहाई अमन व अमान की सूरत हाल में हुए। किसी जगह पे ना कोई आग लगाई गई, ना किसी जगह पे पथराव किया गया, ना ही किसी दुकान को, किसी अमलाक को तबाह बर्बाद किया गया और ना ही फायरिंग की गई, लोगों को जख्मी किया गया। इस लिहाज से ये इज्तिमा यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान की हालिया सालों में या हालिया तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि ऐसे माहौल के अंदर लोगों को काबू में रखना और खुद इतनी बड़ी तादाद में लोगों के अपने जज्बात को काबू में रखना और इमलाक को नुकसान ना पहुंचाना। यकीनी तौर पे आज के दिन के हवाले से इस बात की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये इसी वजह से आज जब ये इज्तिमा खत्म हुआ, आज का वाकया खत्म हुआ, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, पूरे मुल्क में अब जिंदगी मामूल के मुताबिक वापस आई है। हुक्काम भी और खास तौर पर रावलपिंडी, जहां पर फौज का हेडक्वार्टर्स भी है, वहां पर एक बहुत इत्मीनान की फजा है कि इंतहाई मुदब्बिराना क़यादत की वजह से, जो कि इस इज्तिमा में मौजूद थी, हालात काबू में रहे और ये बहुत अहम दिन था, आज का बहुत अहम दिन था जो कि गुजर गया। आज इस इज्तिमा में मीडिया भी मौजूद था और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यासिर मलिक भी वहां मौजूद थे, जो कि इस वक्त हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर मलिक साहब, कुछ बताइएगा कि आज ये किस तरह से शुरू हुआ और क्या बहुत बड़ी तादाद में लोग थे? जी बिल्कुल कामरान साहब, काफी बड़ा इज्तिमा था लियाकत बाग के अंदर, और अगर इस इज्तिमा के हवाले से बात की जाए, तमाम जो लियाकत बाग है
اس کے ارد گرد اسپیکر لگائے گئے تھے. کمیٹی چوک، صدر اور مریڈ چوک جو ہے وہاں پر بھی اسپیکر لگائے گئے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. لیاقت باغ کے اندر بھی اور باہر بھی ہم نے دیکھا. کالج روڈ، کمیٹی چوک کے جو برج ہے اس کے اوپر، برج کے نیچے بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے. ایک بہت بڑا اجتماع تھا آج لیاقت باغ کے اندر اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو قائدین وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے بار بار ان لاؤڈ اسپیکر کے اندر ایک اعلان ہوتا رہا کہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے اور ہم ہی نے اس کا خیال رکھنا ہے. کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہ کی جائے اور کسی بھی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یہ بتائیے گا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس اجتماع سے جب وہ جا رہے ہوں گے، اس کے بعد تو لوگ، ان کے قائدین نے تو جو اعلان وہاں کرنا تھا کر دیا، لیکن یہ تو بکھر سکتے تھے لوگ اور ایک بہت بڑی اشتعالی کیفیت پورے راولپنڈی میں ہو سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام لوگ جو کہ اس نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تھے، وہ انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات قابو میں رکھے اور کہیں کوئی واقعہ نہیں ہوا نا تشدد کا. جی بالکل کامران صاحب، جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ کسی قسم کا کوئی بھی پرتشدد واقعہ جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہو سکا اور جس طرح سے لوگ پرامن طریقے سے لیاقت باغ میں موجود تھے، کمیٹی چوک میں موجود تھے، کالج روڈ پر موجود تھے، اسی طرح سے پرامن طریقے سے وہ وہاں پر بیٹھے رہے، تمام تر اپنے قائدین کی باتیں سنتے رہے اور قائدین کی جانب سے ایک بڑا اچھا میسج ان کو دیا گیا کہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے اور اس میں کسی قسم کا نقصان ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں پرامن طریقے سے رہنا ہے اور پرامن طریقے سے اس پورے اجتماع کو کور کرنا ہے اور اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں سے پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں گے. ہاں، جو آگے جانا چاہیں گے وہ ضرور جائیں، لیکن کسی قسم کا کسی بھی سرکاری املاک کو، تاجروں کی مارکیٹ کو یا کسی بازار کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. 2 بجے کا وقت بتایا گیا تھا، 2 بجے کے بعد ٹائم جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا، 4 بجے کا ٹائم بتایا گیا. لیکن اس دوران تمام تر لوگ آتے رہے، لیکن ان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ تمام لوگ پرامن طریقے سے وہاں پر موجود رہے. اگر لوگ چاہتے تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. پولیس کی نفری بالکل تعینات نہیں تھی، صرف داخلی راستوں پر پولیس کی نفری تعینات کی گئی تھی، لیکن پولیس کی جانب سے بھی اجتماع میں آنے والے لوگوں کو بالکل کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، بلا جھجک انہیں اس اجتماع میں آنے کی اجازت دی گئی. تو تمام لوگ اجتماع کے بعد پرامن طریقے سے وہاں پر منتشر ہو گئے. یاسر یہ بتائیے گا کہ ویسے مجموعی طور پر آج راولپنڈی میں کاروبار وغیرہ مکمل طور پہ بند تھا کیا؟ زندگی کی جو معمول کی جو زندگی تھی اس کے حوالے سے راولپنڈی کیسا تھا آج؟ جی بالکل کامران صاحب، تمام تر جو بڑے مرکز ہیں، تجارتی مراکز ہیں، وہ تو آج بند تھے راولپنڈی میں. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی جو شاپس ہیں وہ کھلی ہوئی تھی، ہاسپٹلز وغیرہ کھلے ہوئے تھے. لیکن کافی کم گاڑیاں ہم نے دیکھی راولپنڈی میں جو ہمیں سڑکوں پر دکھائی دی. لیکن اس کے باوجود تمام تر جو روڈز ہیں، مری روڈ ہو گیا جو مشہور روڈ ہے راولپنڈی کا، اس کے اوپر اور مریڈ چوک، کمیٹی چوک کے قریب بڑی تعداد میں ہم نے لوگ دیکھا پیدل جو ہے وہ اجتماع کی طرف جا رہے تھے. تمام تر تجارتی مراکز جو ہیں وہ بند رکھے گئے تھے. انجمن تاجران راولپنڈی کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ آج کے روز تمام جو راولپنڈی کی مارکیٹیں ان کو بند رکھا جائے گا، جس کے اوپر تمام جو تاجر برادری ہیں انہوں نے اتحاد کیا اور آج تمام جو مارکیٹیں ان کو بند رکھا گیا. جی اسلام آباد میں کیا صورتحال تھی؟ کیونکہ بہرحال جہاں راولپنڈی میں اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور ایک اشتعال کی فضا ہو سکتی تھی، ایک خوف و ہراس کی فضا تھی، نہ صرف یہ کہ آئی ایم شیور کہ اسلام آباد میں بھی، وہاں پہ اسلام آباد میں دارالحکومت میں آج کیا ماحول رہا؟ جی بالکل کامران صاحب، شہر اقتدار میں بھی بالکل اسی طرح سے خوف و ہراس تھا کہ جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد کی طرف بھی آ سکتے ہیں اور کسی قسم کی بھی کوئی ناگہانی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. لیکن بالکل اس طرح کا دیکھنے میں نہیں آیا. فیض آباد کے قریب اسلام آباد پولیس کی جانب سے کنٹینر رکھ دیے گئے، سیرینا ہوٹل کے پاس راول ڈیم چوک کو بلاک کر دیا گیا، وہاں پر کنٹینر رکھ کے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی. لیکن 4 بجے کے فوراً بعد
راولپنڈی سے ہوتے ہوئے یہ اجتماع جو ہے وہ اٹھال چوک پہنچا اور بڑے پرامن طریقے سے تمام لوگ اٹھال چوک تک گئے. کسی قسم کا کوئی بدمزگی جو ہے وہ دوران راستے ہم نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ کوئی پیش نہیں آئی اور تمام لوگ جو ہیں وہ پرامن طریقے سے اٹھال چوک میں پہنچے اور وہاں پر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے لوگ وہاں پر بھی تعینات کیے گئے تھے, لیکن کسی کے ساتھ کسی قسم کی آج کے اجتماع میں کوئی بدتمیزی نہیں دیکھی گئی. تمام تر لوگ جو ہیں وہ پرامن طریقے سے اجتماع میں آئے. پرامن طریقے سے اجتماع جب ختم ہوا تو اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے. بہت بہت شکریہ. یاسر ملک ہمارے ساتھ تھے. غیر معمولی واقعہ ہے, اتنا بڑا اجتماع, اس نوعیت کا اشتعال, اتنی بڑی تعداد میں لوگ, لاکھوں کی تعداد میں لوگ, اور پھر ان کے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا, ان کے قائدین کو اس چیز کو وہ مینج کرنا کہ وہ ان لوگوں کے جذبات کو قابو میں رکھیں. پولیس دور دور تک نہیں تھی, سیکیورٹی ادارے دور دور تک نہیں تھے, یہ لوگ بے قابو ہو کے کچھ بھی کر سکتے تھے. اور راولپنڈی نے بھی اس قسم کے مظاہرے دیکھے ہیں, کراچی نے بھی دیکھے ہیں. جب اس قسم کا اجتماع ہوتا ہے کس قسم کی تباہی ہو جاتی ہے, ہوتی رہی ہے. اس کی بڑی بڑی مثالیں ہماری تاریخ میں بھری ہوئی ہیں. لیکن جس طرح سے اس اجتماع نے, جو کہ آج نماز جنازہ کا یہ اجتماع تھا, اس نے جس طرح سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا, جس طرح سے صورتحال مینج ہوئی ہے, جس طرح سے سیکیورٹی کی صورتحال مینج ہوئی ہے, تشدد کہیں نہیں ہوا ہے, کوئی گاڑی نہیں جلی ہے, کوئی ٹائر نہیں جلا ہے, کوئی دکان نہیں جلی ہے, کسی شخص کو گولی نہیں ماری گئی ہے, کسی شخص کو پتھر نہیں مارے گئے ہیں, ڈنڈے نہیں مارے گئے ہیں. غیر معمولی واقعہ ہے جو ہوا ہے. ممتاز قادری کی آج تدفین راولپنڈی کے لیاقت باغ میں, اور اتنا بڑا اجتماع وہاں شاید ہی کبھی دیکھنے میں آیا ہو.